نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق النبي الرؤوف الأمين. انتہائی واجب الاحترام برادران طریقت و تصوف، اللہ تعالی رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائی کہ ہم تصوف و طریقت کے موضوع پر یہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں، اور اس کی خاص عطاؤں سے تصوف کی حقیقت سے آگاہی حاصل کر رہے ہیں اور لوگوں کو تصوف کا اصلی چہرہ اور تصوف کا اصلی منظر اور تصوف کی اصل منزل دکھانے اور اس کی طرف رہنمائی کرنے کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اس نعمت پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ برادران طریقت و تصوف کا مرکز و محور اور مخزن اور منزل اللہ تعالی رب العزت وحدہ لا شریک کے محبوب کریم نبی رؤوف الرحیم کی ذات مقدسہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ازل سے تخلیق کائنات کے وقت بھی اللہ اور کی مخلوق کے درمیان ایک واسطہ تھے، ماں بعد حیات ظاہریہ میں بھی ایک واسطہ رہے، اور حیات برزخیہ میں بھی اللہ اور اپنی امت کے درمیان اور مخلوق کے درمیان ایک واسطہ ہے، اور آخرت میں محشر میں بھی درمیان میں ایک واسطہ ہی رہیں گے۔ برادران طریقت، اللہ تعالی رب العزت نے جب اپنی واجب الوجود ذات جو کہ وحدہ لا شریک ذات ہے کو قدم کے لامکانی کلوں سے ظہور بخشنا چاہا تو حب ازلی کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق ولولاک لما خلقت الافلاک، کہ مظاہر نے عملی صورت اس طرح اپنائی کہ حکومت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ رحمت کائنات ہیں، آپ کے وجود سے کائنات کا وجود، کائنات کا گلستان سجا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ پھر کیا ہوتا ہے، گلستان محبوبیت کو نغمہ سرائی کا حکم ہوا تو قدم کے راز یوں افشاں ہوئے، انا اول المسلمین، اور اول ما خلق اللہ نوری، یہ مصنف عبدالرزاق روح المعانی المواہب لدنیا، اور اس کے علاوہ تفسیر کبیر، تفسیر قرطبی اور بے شمار محدثین و مفسرین نے یہ چیز جو ہے اپنی تحریروں کے اندر لائی۔ تو پھر کیا منظر تھا، نور پنہاں کیا رخ اظہار کی جانب بڑا، ہر نظارہ مستر انوار کی جانب بڑا۔ سبحان اللہ۔
حجاب کن تو کنزا، حجاب کن تو کنزن سے نکل، حجاب کن تو کنزن سے نکل، وہ آیا نازنین صورت بدل کر، وہ آیا نازنین صورت بدل کر، ہوا ظاہر سراپا مصطفیٰ کا، ہوا ظاہر سراپا مصطفیٰ کا، خود اپنے نور کے سانچے میں ڈل کر، خود اپنے نور کے سانچے میں ڈل کر۔ سبحان اللہ۔ تو کائنات میں عشق کی نئی دنیا آباد ہوگی، اس نئی دنیا عشق کا اعلان حدیث قدسی میں اس طرح ہوتا ہے، جس کو شاہ ولی اللہ نفاس العارفین میں اس طرح بیان کرتے ہیں، انت عشقی وانا عشقوں کا یا محمد، بارگاہ الہی سے آواز آتی ہے محبوب تو میرا عشق ہے میں تیرا عشق ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ ساقی عشق کی طرف سے کوئی حرام اقرا بسم ربک الذی کے جاموں میں تو لٹا دیا گیا، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت افاقی کا یوں شورا ہوا، نزل بالروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ ہمارا جو ہے مطلوب، ہماری منزل، جہاں ہم نے عقیدتوں محبتوں کے سفر کی انتہا کرنی ہے، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ محبوبیت ہے۔ اللہ رب العزت کون و مکان سے پاک ہے، تصورات و خیالات سے پاک ہے، تو ہم نے اس کی محبوب کی برگاہ تک سفر کرنا ہے، محبوب کی حرم محبوبیت کو بوسے دینے ہیں، وہاں اپنی منزل کو پانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ محبوب کی برگاہ کیسی برگاہ ہے؟ کعبہ و عرش سے افضل و اکرم قلب محبوب کریم کی قوت کی قسم، اللہ تعالی سبحان و تقدس نے اٹھائی، جس کو انوارات قرآن کو جذب کرنے کی سعادت عظمیٰ عطا فرمائی گئی تھی۔ نبی علیہ السلام کی یہ قلب اور دل مبارک کی طاقت تھی کہ قرآن میں اس طرف اشارہ ہوتا ہے، والقرآن المجید۔ سبحان اللہ۔ اقسم اللہ بقوت قلب حبیبہ، اللہ رب العزت نے اس آیہ مقدسہ کے اندر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی قوت، طاقت اور عظمت کی قسم اٹھائی، اور قرآن مجید کی یہ قلب مصطفیٰ کریم اور قرآن کا ایک ربط ہے کہ انوارات تجلیات الہیہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے قلب پہ نزول کر رہی ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی حقیقت نور ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ چیز مفسرین نے تقریباً سبھی نے لکھی ہے۔ تفسیر قرطبی میں جلال الدین سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں، الشفاء میں، روح البیان میں، اسی طرح دیگر مفسرین نے بھی یہ سعادت حاصل کی ہے کہ اللہ رب العزت کے اپنے محبوب کے ساتھ جو خصوصی اسرار ہیں ان کو اشاروں کنایوں میں بیان کیا ہے۔ یہ خاص کی باتیں ہیں جی، اور یہ قرآن کے باطن سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ اولیاء جو محدثین اور مفسرین تھے ان پہ یہ کیفیات جو ہیں وہ نور قرآن کی صورت میں جو ہے وہ منکشف ہوئی، اور انہوں نے ان کو قلم کے نیچے لے آئے وہ۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال سرکار کی برگاہ میں بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ از درد خیز گر اجزائے من، از درد خیز اگر اجزائے من، وائے امروز خوشا فرداہی من، گرچہ عین ذات را بے پردہ دید، گرچہ عین ذات را بے پردہ دید، رب زدنی او زبان او چکید۔ سبحان اللہ۔ انوارات الہیہ نے جب قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لامحدود وسطوں میں لپیٹا تو پھر کیا منظر تھا جی؟
من نجم اذا ہوا کے سریلے نغمے زبان خاص و عام پہ جاری کر دیے گئے قرآن کی زبان میں. سبحان اللہ. جس طرح سیدنا امام جعفر صادق شہزادہ اہل بیت جو معدن علوم و معارف ہیں، فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے جب آقا کریم علیہ السلام آسمان سے نزول کر کے واپس آ رہے تھے معراج کی رات کو. اور اسی والے کو تفسیر قرطبی نے بھی لکھا، تفسیر کشیری نے بھی لکھا، اور الشفاء شریف نے لکھا، روح المعانی نے بھی لکھا، اور دیگر مفسرین اور محدثین نے بھی یہ چیز بیان کرنے کی سعادت حاصل کی. کیوں کہ قرآن ہی نبی علیہ السلام کا اخلاق ہے. یہ قرآن جو ہے حقیقت میں وہ نبی علیہ السلام ناطق کے قرآن ہے. قرآن کی تفسیر نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے نا. سبحان اللہ. اچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انوارات الہیہ کا معبد بن کر آفتاب انوار جلالیہ اور متاب انوار جمالیہ بنے اور داعی اسلام کے حیثیت سے تشریف فرما ہوئے. تو یہ منظر قرآن کس طرح بیان کرتا ہے؟ داعین الی اللہ باذنہ، یہ نبی علیہ السلام کا داعی اسلام ہونا ہے. ظاہری شریعت ہے ساری اس میں. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، قلب و قالب سے نبی علیہ السلام کا سراج منیر ہونا ہے. تفسیر بصری نے لکھا اور دیگر تفاسیر نے لکھا. سبحان اللہ. پھر کیا ہوتا ہے؟ صحیفہ عشق میں محبوب ازلی کے لیے لنترانی وحر موسیٰ کا منظر نہیں. سبحان اللہ. بلکہ کیا ہے؟ اپنے محبوب کے لیے اپنے جلوے، اپنا دیدار، اپنا حرم اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے خاص کیا ہوا تھا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ چیز تھی کہ لن ترانی وحر موسیٰ، ادھر محبوب کی بات آتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ دنا فتدل فکان قاب قوسین ادنا کا قرب ہے. سبحان اللہ. ما ذاق البصر وما طغى کی مدبانہ ہمت ہے کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور پھر اللہ رب العزت کی برکات سے اتنا بڑا عظیم اعلان ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا تاج زیر بے تن کرا دیا جاتا ہے کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو. مقام محمودہ کی مسند شفاعت کبریٰ پر فائز کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ پاک کی کیسی عطائیں ہیں جی کہ انسان جو ہے وہ سوچ نہیں سکتا. وہ آپ کا سراج منیر ہونا جو ہے سراج سورج کی صفت ہے جی. منیر جو ہے قمر منیر قرآن میں چاند کی صفت بیان ہوئی. تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی اللہ پاک نے صفات جو ہے وہ بیان کی کہ میرا محبوب جو ہے وہ سدا بہار ہے. اس سے انوارات و تجلیات کی نور چینی کرو اہل کائنات، اور میری قربت، محبت اور محیت کو پاؤ. جس طرح دیکھیں نا سراج سورج رات دن روشنی بکھیرتا ہے، انوارات بکھیرتا ہے، کمی نہیں آتی جی. اسی طرح چاند کی روشنی بھی اسی طرح ہے جب سے یہ پیدا ہوا. نبی علیہ السلام کی انوارات کو، نبی علیہ السلام کے وجود کو، آپ قلب و قالب سے سراج منیر ہیں. آپ کا قالب، آپ کا وجود اور آپ کی جان اور آپ کے لطائف سارے جو ہیں وہ نور ہی نور ہیں. تو یہ صفات جمع کر کے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان کو بیان فرمایا کہ میرے محبوب کی نورانیت ازلی ہے. میں نے عبدالآباد تک اپنے محبوب کو منور کر دیا. اب میرے انوارات تجلیات میرے محبوب کے وجود اور لطائف اور قالب سے منقص ہو کر کائنات میں میری معرفت، میری قربت، میری محبت کا سما فراہم کرتے رہیں گے. تو لہذا یہ تصوف و طریقت میں ہماری انتہا منزل نبی علیہ السلام کی برگاہ تک واصل ہونا ہوتا ہے. تو شیخ درمیان میں جو ولی ابتدا میں ہم پکڑتے ہیں اس کے وجود سے فیضابی کر کے ہم جو ہے اپنے باطن کو دھوتے ہیں، اپنے من کو دھوتے ہیں. شریعت
پہ عمل پیرا ہو کے شرعی حدود میں چلتے ہوئے تقوی کو اپناتے ہوئے شرعی تقوی کو عقائد حقہ اہل سنت و جماعت کی روشنی میں آگے چلتے ہوئے جی مسلسل اپنے شیوخ کے سینوں سے فیض حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلتے جاتے ہیں. اور اصل منزل شیوخ کی کیا ہوتی ہے کہ وہ برگاہ رسالت تک پہنچا کے وہ اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو جاتے ہیں. جی درمیان میں ایک لطیف شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے عام آدمی کو، جو ولی کی ذات ہوتی ہے ابتدا میں. اس عام نیا شخص جو ہے ابھی اس کا باطن جو ہے وہ اسی طرح فاسد ہے جی، وہ تاریک ہے، اس کا باطن نفس اس کا مارا ہے، وہ اللہ اس کے رسول سے روحانی طور پر بہت دور ہے. تو اس کی صفائی کر کے اپنی صحبت سے اپنی گفتگو سے جی اس کو اللہ اس کے رسول کی قربتوں میں لے جایا جا رہا ہوتا ہے. یہ حقیقی تصوف ہے. یہ صرف نام نہیں ہے کہ بیعت ہو کے بیٹھ گیا، 10 سال 20 سال 50 سال گزر گئے ہیں، جدھر تھا مرید ادھر ہی ہے جی، روحانی سفر طے ہی نہیں ہوا. تو یہ رسمی طریقت ہے، یہ حقیقی طریقت نہیں ہے. حقیقی طریقت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود عطا و انوار سے فیوزات و انوارات کو شیخ جو ہے وصول کر رہا ہوتا ہے. کامل وہ نبی علیہ السلام کی برگاہ تک واصل ہوتے ہیں. عام درجے کو اولیاء کرام جو اپنے مشائخ سلسلے کے خواجہ خان یا تھوڑا سا اور آگے ان تک ان کا رابطہ ہوتا ہے، اس درجے کا فائز فراہم کر رہے ہوتے ہیں. تو حقیقی محفوظ اولیاء کرام جو ہے برگاہ رسالت سے نور چینی کرتے ہیں، وہاں سے سرکار کی برگاہ کے سے جو ہے وہ متصل ہوتے ہیں، واصل ہوتے ہیں. وہاں سے جو ہے وہ اپنے کشکول بھرتے ہیں، آگے مریدین میں وہ فیضان و نور جو ہے وہ تقسیم فرماتے ہیں، علم و حکمت وہاں سے لیتے ہیں اور آگے تقسیم فرماتے ہیں. سبحان اللہ. یہ خصوصی خزانے ہیں. جس طرح حضور علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کو فرمایا نا مدینۃ العلم علی باب ہوا، اسے فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور فرمایا علی کو 9 اس سے حکمت ملی ہے. سبحان اللہ. یہ سارے روحانی امور کی طرف اشارہ ہے. تو یہ حوالہ سے دیا جا رہتا ہے کہ ہم مولا علی شیر خدا طریقت میں روحانیت میں ہمارے مربی ہیں. سبحان اللہ. اچھا آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. وہ حرم محبوبیت جس کی طرف ہم نے رخ کیا ہوا ہے، جو ہماری امیدوں کا مرکز ہے، جو ہمارے سفر کی انتہا ہے، اور وہ مرکز جو ہمیں وجد میں تڑپا رہا ہے، اور وہ منظر جو ہمارے عشق کی روح ہے، وہ ذات حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سبحان اللہ. تو عرض اس طرح ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ پاک ذات ہے جس نے دائمی محرومیوں کا خاتمہ فرمایا، اللہ بولس کی فضل و کرم اور نعمت و مغفرت کے دروازے مخلوق کے لیے کھولے. تو فرماتے اللہ رب العزت کا فرمان ہے نا، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ عظیم فضلوں کا مالک ہے. تو وہ عظیم فضل کدھر ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اس برگاہ کی طرف، برگاہ مصطفی حرم محبوبیت، وہ مرکز مدینہ، وہ ہستی جس نے یثرب کو مدینہ منورہ بنا دیا، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصر شاہی جہاں آج آپ تشریف فرما ہیں، عرش لو کرسی کعبہ سے افضل ہے کہ سرکار کا وجود وہاں پر ہے. سبحان اللہ. تو ادھر رخ کرنا یہ کی توحید ہے، ادھر رخ کرنا ہی کی رسالت ہے، ادھر رخ کرنا ہی حقیقی ایمان کو پانا ہے. چنانچہ سبحان اللہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے محبوب کی برگاہ کی طرف کہ میرے محبوب کی برگاہ میں کیا ہے، وہاں جا کر تم کیا حاصل کرو گے. وہاں کیا ہے؟ قرآن خود اعلان کرتا ہے کان فضل اللہ علیہ عظیما کا لباس
وعلمک ما لم تکن تعلم کی نگاہ، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی زبان۔ او محبوب ید اللہ فوق ایدیہم کے ہاتھوں، والضحیٰ والچیرہ اور واللیل کی زلفیں، اور علم نشرح لک صدرک کا سینہ لیے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ۔ فضل کی بات تو ہوگی، آگے اللہ رب العزت کی نعمتیں وہاں لٹائی جا رہی ہیں۔ کیا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ کے خزانے، وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ کی لذات۔ یہ کیا ہے؟ وہ لوگ احسن، وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا، وہ لوگ جنہوں نے درجہ احسان کو پایا۔ یہ روحانیت کا خصوصی مقام ہے۔ سادہ معنی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے چھائیاں کی، وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى، ان کے لیے اچھائی ہے، حسنہ سے مراد جنت ہے، وزیادہ، اور زیادہ سے مراد اللہ رب العزت کے نوارات جلیات ہیں، اللہ رب العزت کی کا دیدار ہے۔ یہ آخرت میں دیدار عام ہوگا، یہ دنیا میں اس دیدار کی لذات ہیں جو میں نے اشارہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے پیمانے سارے توڑ ہی دیے اللہ رب العزت نے، جی فرمایا انا اعطیناک الکوثر کی ازلی کثرت کے پیمانے ہیں اللہ رب العزت کی برگاہ میں، ہر چیز کی کثرت ہے۔ اس آیا مقدسہ کی نبی علیہ السلام نے تفسیر فرمائی، اس کے ماں بعد جی بے شمار تفاسیر، 20 تفاسیر، جی آج تک اور آگے چلا گیا ہے نظام، یعنی ہر چیز کی کثرت ہے۔ نبی علیہ السلام کے وجود اثر کے اندر سے آیت کے تحت اہل بیت حضرات فرماتے ہیں کہ کثرت انوارات ہے۔ سیدنا امام زین العابدین، سبحان اللہ۔ اسی طرح علوم کی کثرت حضور کی برگاہ میں، نعمتوں کی کثرت حضور کی برگاہ میں، جی فضل کی کثرت نبی علیہ السلام کی برگاہ میں، جی بخشش و مغفرت کی، عافیت کی کثرت وہاں، شفاعت کی کثرت وہاں، علوم کی کثرت وہاں، عصمت و پاکیزگی کی کثرت وہاں، دنیاوی خزانوں کی تقسیم وہاں۔ کوئی چیز بھی دنیا آخرت کی نہیں ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، مفسرین کرام نے لکھا ہے جل نے، جو امت کے اکابرین ہیں، ان کی تفاسیر اٹھا کے دیکھی جا سکتی ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے سارے خزانوں کے رخ محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیمات پر کھول دیے۔ یہ ہے گنبد خضرا کا مکین، یہ ہے کائنات کی رحمتوں کا مرکز، یہ ہے رب تعالیٰ کے تمام خزانوں کا مرکز، وہ ذات حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کے اندر اللہ رب فرماتے ہیں انا کفیناک المستہزئون، ہے محبوب تیری طرف کوئی طنز یا اکارت کی طرف کہ اس اکارت کے ساتھ دیکھنے والے نگاہوں کو ہم جو ہے نمٹ لیں گے، ہم کافی ہیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ٹھٹھا کرنے والوں کے لیے، آپ کی شانوں کو کم کرنے والوں کے لیے، آپ کی شانیں چھپانے والے جو کہ یہود کی روش پہ چل رہے ہیں آج بھی، منافق لوگ جو اسلام کے لبادے میں چھپے ہوئے ہیں آج بھی، وہ مجرمانہ غفلت کرتے ہوئے قرآن پاک کی ان آیات سے گزر جاتے ہیں جو واضح طور پر اکابرین امت اور خود حدیث کے اندر بھی نبی علیہ السلام کی عظمتوں پر دلالت کر رہی ہیں۔ جی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کرنا شرک و بدعت قرار دیتے ہیں، بدبختی ہے۔ پہلے لوگ جو ہیں وہ شرک و بدعت سے آگاہ نہیں تھے، آج ایک نیا نظام چل گیا ہے، سرکار کی شان جو ہے وہ عین توحید ہے، جی اس نبی علیہ السلام کی ذات سے دور کیا جا رہا ہے، جیسا کہ پرانے منافقین کی چال کی قرآن خود گواہ ہے، وَيَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اے محبوب یہ منافق لوگ آپ کی طرف متوجہ ہونے، آپ کے پاس آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ان کو چڑ ذات مصطفیٰ سے تھی کہ وہاں سے لوگ نور چینی نہ کریں، نور توحید نہ وصول کریں، نور ایمان نہ وصول کریں، نور تقوی نہ وصول کریں،
نور اخلاص نبی کی ذات سے نہ وصول کریں اور صرف الفاظ تک سچی اور صورت ایمان پہ قائم رہیں جو نفس اور شیطان کے حملوں میں جو ہے وہ آگے ٹھہر ہی نہ سکے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان محبوبیت ہے، کیا شان محبوبیت ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے رحمانی اثاروں میں محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یہ اللہ رب العزت کے رحمانی حبی جلووں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گم ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ خصوصی انوارات اور تجلیات کی بارش ہے ہمہ وقت۔ سرکار ان جلووں میں جو ہیں وہ سیر کناں ہیں، آپ کو ان جلووں میں استغراق حاصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی وہ منظر ہے نا، اللہ رب العزت نے اپنی محبوب کو اپنی قربت، محیت اور وہ مقام بخشا کہ اللہ رب العزت نے اپنی رضا اور اپنے محبوب کی رضا کو ایک قرار دیا، جس طرح اپنی اطاعت کو، محبوب کی اطاعت کو ایک قرار دیا۔ فرمایا واللہ ورسولہ حق ان یردوا کی کشش وما کان اللہ لیعذب وانت فیہم کا نبی کا وہ رحمتیں بانٹنے والا وجود کہ کافروں کو بھی فرما رہے رب تعالیٰ کہ اے محبوب تجھے میں نے رحمت، تجھے میں نے فضل، تجھے میں نے اپنی نعمت بنا کے بھیجا، تو اب اہل دنیا کفار بھی فائدہ تو اس سے اٹھائیں کہ تیری موجودگی میں کفار کو عذاب نہیں کر رہا۔ واضح طور پر یہ قطعی نصوص ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں قرآن کے اندر، علم جانتے ہیں۔ یہ شان محبوبیت کو اجاگر کرنا اللہ کا مقصد ہے نا، تاکہ میری توحید کے تقاضوں کو بھی میری مخلوق جانے اور مقام رسالت کے تقاضوں اور صفات نبی سے بھی مخلوق آگاہ ہو کہ نبی اور محبوب جو ہوتا ہے وہ کن صفات سے متصف کر کے جو ہے اور کن اختیارات سے اس کو متصرف کر کے اللہ رب العزت بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ خود ساختہ تصور رسالت جو آج کل لوگ پیش کر رہے ہیں جی، اور حقیقی تصور رسالت جو قرآن کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت کے نزدیک جو حقیقی تصور رسالت ہے، یا کابرین امت کے اندر جو تھا، جو آج بھی سنت جماعت کے اندر ہے، اس تصور رسالت کو پیش کرنا اس وقت جو ہے اس کو شرک و بدعت قرار دیا جا رہا ہے۔ اور تو ان کے پاس حجت کوئی نہیں، سادہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ شرک ہے، بدعت ہے۔ کتنا بڑا خطرہ ان کو دکھا کر مقام مصطفیٰ سے جو ہے وہ واقف اور جائر رکھا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کی برگاہ سے دور کیا جا رہا ہے۔ ہے افسوس۔ تو ہمارے طریقت میں، ہمارے تصوف میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق، محبت ہی جو ہے وہ ہمارا سارا سرمایہ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ ہم نے اپنی طرف سے کوئی نیا مذہب بنا لیا؟ نہیں، اللہ رب العزت اپنے محبوب کی عشق، اپنے محبوب کی محبت، اس نبی علیہ السلام کی مومنوں کے ساتھ جو قربت ہے جی، اور نبی علیہ السلام کی جو محبت اللہ رب العزت کی برگاہ میں ہے، اور وہ محبت کا نور امت کے جن افراد کو عطا کیا گیا ہے جی، ان کے لیے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کا فرمان مبارک ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا جا رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ پھر فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میرے محبوب کو مومنین کے ساتھ ایک خصوصی قربت حاصل ہے۔ وہ طاقتوں میرا جو پچھلی آیت میں فرمایا نا، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی کے مختلف معنی ہیں، مددگار کے معنی میں ہے، قربت جی، اختیارات کا حوالہ ہے کہ اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ اللہ تو ذاتی طور پر ولی ہے جی، اور رسول جو ہے اللہ کی عطاؤں سے، اس کی طاقتیں اتنی ہیں
نبی کو اتنی طاقتیں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے عطا کی ہیں کہ نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اب مومن جو ہے، منافق نہیں، مومن حقیقی مومن جو ہے، ان کی جانوں سے بھی ان کا میرا محبوب جو ہے ان کے زیادہ قریب ہے. اولا کے اندر محبوبیت کا معنی نہیں آتا ہے اور انتہائی قربت کا، ان کی جانوں سے بھی، ان کے نفوس سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ نبی علیہ السلام کی روحانیت و نورانیت جو پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہے. اس لیے فرمایا نا نبی علیہ السلام نے گھر میں جاؤ تو سلام کیا کرو، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو حضور فرماتے ہیں مجھ پہ سلام کیا کرو کہ میں مومنوں کے گھروں میں موجود ہوتا ہوں. یہ نبی علیہ السلام کی روحانی نورانیت اور روحانیت ہے کہ آپ پوری کائنات کے قریب ہیں. تو وہ نبی جس رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا ہے اور اس کو اتنی طاقت نہ ہو تو اس کی رحمت کا کیا فائدہ مخلوق کو؟ یا لاکھوں وہ بولیاں کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، مخلوق ہے، چرند ہیں، پرند ہیں، زمینی مخلوق ہے، آسمانی مخلوق ہے، اسی وجہ سے ان کی لاکھوں بولیاں ہیں. وہ ان لاکھوں بولیوں سے بھی اللہ کا محبوب جو ہے وہ آگاہ ہے. علم کا معلوم تو کن تعلم وکان فضل اللہ علیہ عظیم. اللہ فرماتے ہیں میں نے سب کچھ سکھا دیا تو نہیں جانتا تھا. آج کا مولوی اللہ پاک کے سکھانے کو اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھنے کو اپنی قلم کے اندر حد مقرر کر ہے. یہ رب نے سکھایا اور یہ نہیں سکھایا، یہ نبی نے سیکھا اور یہ نبی نہیں جانتے تھے. انتہائی بدبختی ہے. مطلق آیات جو ہیں قرآن کی جو ہیں ان کو مقید کر رہے ہیں. جی بدبختی ہے، یہ شیطانی علم ہے ان لوگوں کا. پھر قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ. سبحان اللہ. یہ مومن جو ہوتے ہیں اپنی جانوں سے زیادہ نبی کی ذات کو مرغوب رکھتے ہیں. یہ مومنوں کی بات ہے، منافقوں کی بات نہیں ہو رہی. وہ مومن جی نبی علیہ السلام کی جو روحانی قربتوں میں بستے ہیں آج بھی الحمدللہ الحمدللہ قالن نہیں حالن نبی علیہ السلام کو مومن قریب پا رہے. نبی علیہ السلام برگاہ کی طرف متوجہ ہونے کی دور ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی رحمت، فضل اور نعمت کو متوجہ فرماتے ہیں اور اپنے نور و انوارات اور معارف اور انکشافات کی توجہات کرتے ہیں اور لوگ وحید حال اور جذب میں مبتلا ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام متوجہ ہوتے ہیں ایک لمحے کی، مثلا نعت میں ہی یا حضور کی نعت ہو رہی ہو اور یہ کرام آج ہی متوجہ ہوتے ہیں. بس گویا کہ اگر کریم علیہ السلام کی برگاہ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے انسان، بس اتنی دیر بھی نہیں لگتی، جانوں سے بھی زیادہ. بس یہ ہے نبی علیہ السلام کی نورانیت. تو انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو نبی علیہ السلام کی حقیقت محمدیہ جو ہے یا حقیقت احمدیہ جو ہے اس پہ بات کریں گے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کن عظمتوں سے اجاگر کی ہے. عجیب نظام ہے. ایک طرف تو نبی علیہ السلام کی یہ شان کو ماننے پہ لوگ مجبور ہیں کہ اللہ رب العزت کے بعد نبی علیہ السلام کا مقام ہے، شان ہے. جی تو وہی لوگ جو نبی علیہ السلام کی جب اختیارات اور کمالات اور علوم کی بات آتی ہے تو انکار کر دیتے ہیں. وہی صرف تو کسی فرشتے میں مانی جائے کہ جبریل کتنی طاقت ہے، جی قوت متین. تو نبی السلام جو افضل ہوتے ہیں ان کو اللہ پاک طاقت دے تو وہاں شرک نہیں ہوتی، اور نبی السلام کو طاقت کی اور اختیارات کی بات ہے تو شرک ہو جاتی ہے. جی فرشتوں کا اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کے وقت روح ڈالنے میں، رحم میں، حدیث کے اندر آتا ہے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، مارنے کی ڈیوٹی فرشتوں کی، مارنے والے تو اللہ ہے. تو وہاں جو ان کو شرک نظر نہیں آتی. اشارہ میرا سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے. جی تو صرف نبی کو اللہ پاک کوئی اختیارات دیں تو وہ ان کو شرک یاد آ جاتی ہے کہ نبی کو محبت کو کاٹنے کے لیے نبی کو بے بس، بے علم، بے اختیار جی اور بے حیثیت جو لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، یہ ایمان کے دشمن لوگ ہیں. ہمارا شانوں والا نبی ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا ان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اے مخلوق والو میرا محبوب جو ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. وہ نمونے کے اندر طاقت نہ ہو جس کو اللہ پاک بہترین نمونہ کرا رہے ہیں. سبحان اللہ. نبی کی ذات کو ان لوگوں فی رسول اللہ، ذات مصطفیٰ نمونہ ہے. ذات مصطفیٰ الفاظ پہ ذرا غور کریں، اعمال تو بعد کی بات ہے. ہم ذات مصطفیٰ کو بھی نمونہ سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت کی انوارات ذاتیہ اور صفاتیہ اور اسمائیہ کا مظہر ہے نبی علیہ السلام کی ذات. تو حضور کے اعمال بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، حضور کی سیرت بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، حضور کا قول فعل
ہر چیز ہمارے لیے، حضور کی سنتے ہیں، ہر چیز ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن ذات کی نفی تو نہ کریں نا، خدا کا کچھ خوف کریں جی، ذات سے دور کیا جا رہا ہے۔ وہی ذات ہے نا جس سے یہ صفات جو ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ یہ اللہ رب عزت کا انتہائی فضل کرم ہوتا ہے جب اللہ پاک کسی کو نور ہدایت سے منور فرماتے ہیں۔ حقیقی ہدایت ہے وہ نور ہے، ہدایت کے درجات ہیں، وہ پہلے میرے اس پہ بیانات موجود ہیں کہ ہدایت کس چیز کا نام ہے، ہدایت کے درجات کتنے ہیں جی، اور اتباع کے کتنے درجات ہیں، یہ چینل پہ دیکھی جا سکتی ہیں، تصوراسلام.com۔ اچھا سبحان اللہ، آگے ذرا چلتے ہیں جی۔ وہ محبوبیت کو جو زینت بخشی ہوئی ہستی ہے، وہ اللہ کا وہ محبوب جو جس کو رؤوف رحیم قرار دیا گیا، اللہ پاک نے اپنے اسماء و صفات کا مظہر بنایا ہے۔ اللہ پاک کے اسماء ذاتی ہیں، نبی علیہ ہر چیز اللہ رب پاک کی ذاتی ہے، ازلی ہے، قدیم ہے۔ نبی کو تو وہ ساری چیزیں اللہ رب عزت نے محدود جتنی چاہیے عطا کی، اللہ کے یہاں محدود ہیں۔ ہمارے لیے تو وہ اللہ پاک نے جو نبی کو شان عطا کی ان کو عدم کرنے کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال چنانچہ حکم ورفعنا لک ذکرک، ہے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب یہ بلندی کتنی ہے اس کو کوئی کون پیمانہ مقرر کر سکتا ہے؟ رب بلند کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر کو جوڑ دیا، رب بلند کر رہا ہے۔ اور آج کا کم علم انسان جو ہے نبی کے ذکر کو جو ہے وہ آیات ڈھونڈتا ہے، احادیث کے اندر وہ نقص ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ نبی کی کمی میں بیان کروں۔ کم فہم لوگوں کی یہ توحید ہے کہ نبی کی شان کو کم سے کم کیا جائے۔ اللہ اکبر، عجیب وقت آ گیا ہے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایسے لوگ جو مال کے لبادے میں پھیر رہے ہیں، ان سے دوری جو ہے وہ ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا تھا نا، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے صحابہ کرام کو جی، جن کے روزے عبادات اور جہاد کی کثرت اتنی زیادہ ہوگی کہ تم اپنی باتوں کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے، لیکن ایمان سے اس طرح فارغ ہوں گے جس طرح فرمایا تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ یہ اعمال فاسدہ اور فاسق فاجر لوگوں نہیں ہے، یعنی اعمال ظاہر ان کے بہت زیادہ ہوں گے۔ اور ایک ایسے موقع پہ فرمایا تھا جب نبی علیہ السلام کی بے ادبی کا مرتکب ہوا تھا وہ شخص، خواسترا جو تھا جی بنو تمیم کا۔ بہرحال حدیث کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اشارہ کافی ہے۔ اچھا، حق کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ہر محبوب کو، اپنے محبوب نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر بھیجا۔ آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، وہ معجزات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو رسالت کی دلیل ہوا کرتا تھا، ایک معجزہ، دو، چار، جتنے معجزے، لیکن اپنے محبوب کی باری آئی، سبحان اللہ تعالی کیا فرمایا، قد جاءکم برہان من ربکم، سبحان اللہ، کہ میرا محبوب قد جاءکم برہان من ربکم کے وجود کے ساتھ، وما انزلنا علیک القرآن لتشقی کے نازوں کے ساتھ، سبحان اللہ۔ یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود ہی اللہ رب العزت کی توحید کی دلیل ہے۔ اب حسب ضرورت نبی علیہ السلام جو چاہتے تھے باذن اللہ کے عطا کردہ دائمی اختیارات سے جس وقت چاہتے تھے معجزہ برپا کر دیتے تھے۔ وہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا تھا، یا سورج کو واپس لوٹانا تھا، یا کسی مردہ چیز کو زندہ کرنا تھا، یا شجر و حجر سے باتیں کرنی تھیں، جو کام بھی تھا وہ سرکار فرما لیا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ فرماتے؟ کیوں کہ اللہ رب العزت کے نوارات جلیات، اللہ بتاؤں کے دروازے دائمی کھلے ہوئے تھے اپنے محبوب کی۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ رب العزت اس کے فرشتے جو ہیں وہ دائمی صلاۃ السلام پڑھ رہے ہیں۔ صلاۃ السلام یہ اللہ بتاؤں کی طرف اشارہ ہے، سبحان اللہ جی۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے سمدانی جلووں کے پارے ہیں نبی علیہ السلام کے وجود مقدس پر۔ تو وہ محبوب سبحان اللہ، اس کی برگاہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ تو کیسے کرنا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ دروازوں سے گزرتے ہوئے، یعنی ان آیات کے مطابق انتہا درجے کا ادب و تعظیم اور ادا پیش کرتے ہوئے گزرنا ہے۔
ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ مؤدبانہ خاموشی سے گزرنا ہے، اور اتنا ادب احترام کرنا ہے کہ قلبی تقوی کا سبب ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ قلب تک نور تقوی جو ہے وہ پہنچ جائے۔ اور نبی کی برگاہ کو ہم نے مرکز کیسے بنایا؟ اپنی مرضی سے نہ۔ لو انہم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ یعنی ہر صدی میں دیکھیں حضرت مولا علی شیر خدا کی تفسیر سے لے کر ماں بعد ہر صدی میں سینکڑوں تفاسیر جو لکھی گئی، اس میں نبی علیہ السلام کی برگاہ کی طرف، حضور کی زندگی مبارک میں، حضور کی حیات برزخی میں اب بھی اور آخرت میں بھی متوجہ ہونے کا اشارہ ہے اس میں جی۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی برگاہ کی طرف ہم تمام امور میں جو ہے متوجہ ہوتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا وجود ہے یہ ہے، یہ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی قبول وہ قرآن ہے، وہ قرآن جو کدھر آیا نبی علیہ السلام کے وجود اقدس پہ وہ رسی لٹکی ہوئی ہے، روح المعانی شریف میں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ پھر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اللہ رب العزت سے جو محبت کرنے والے ہیں ان کو نبی کی برگاہ بتائی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں میرے محبوب کی ذات میں گم ہو جاؤ، فتبعونی، محبوب کی اتباع کرو تو تم محبوب بن جاؤ گے۔ یہ نبی علیہ السلام کی برگاہ کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ حرم محبوبیت کی دلیل پر روحانی شہادت توحید اور رسالت کے لیے بلایا جا رہا ہے، اور لوگوں کو اپنے حقیقی حرم محبوبیت کی خیرات اپنے محبوب کی برگاہ سے پانے کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے۔ وہ کون سے پیمانے ہیں جہاں تک نبی کی برگاہ سے جو ہے وہ انسان پاتا ہے اور کہاں تک پہنچتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی معیت نبی کی برگاہ سے ملی، فرمایا وَمَا مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، یہ معیت کا نور نبی کی برگاہ سے ملی کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ اللہ رب العزت کی انتہائی قربت نبی کی برگاہ سے ملے گی۔ سبحان اللہ۔ عقیدتوں کے اسرار اور رموز اور معارف مواجید قلب و جان میں نبی کی برگاہ سے جو ہے وہ سرات کریں گے کہ انوارات الہیہ کا نزول نبی کی ذات مقدسہ فرمائے، وہی جس کو امانت قرار دیا گیا ہے نا، اللہ کی امانت، اللہ کے نوارات سے جلیات، وہ ذات مصطفیٰ پہ جلوہ گار ہے۔ فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، زمین و آسمان جن امانتوں کو، نوارات سے جلیات کو عاجز آگے اٹھالنے سے وہ انسان کامل نبی علیہ السلام کی ذات کو اللہ بزر نے وہ کمال عطا بخشا کہ اللہ کے انوارات تجلیات کو اٹھایا۔ اس ایت سے متعلق تفاسیر دیکھی جا سکتی ہیں اجل مفسرین کی۔ اور نبی علیہ السلام اب یہ انوارات تجلیات اپنی ذات تک نہیں کائنات میں تقسیم فرما رہے ہیں، جو قرآن یعلم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ میرے محبوب جی تلاوت ایک کتاب بھی فرماتا ہے، ان تعلیمات کتاب بھی دیتا ہے، حکمت کا نور بھی دیتا ہے جی، کتاب کا علم کا نور بھی دیتا ہے، وہ ذکی ہے اور تزکیہ نفس فرماتا ہے، تزکیہ قلب بھی فرماتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی برگاہ سے نور مصطفی کی کرنوں کو پانے کے لیے جی تاکہ ہم حقیقت ایمان سے مشرف ہو جائیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کی ایمان کے لیے اس طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ یہ حقیقی ایمان جو ہے ایمان غیبی کو شہودی میں بدلنے کا نام ہے، یعنی اپنے قلب کو نور ایمان سے جو ہے منور کرنے کا نام ہے۔ وَلِلَّهِ دِينُ الْخَالِص، نور اخلاص نبی کی برگاہ سے ملے گا، انشراح صدر کی نعمت نبی علیہ السلام کی برگاہ سے ملے گی، فنا و بقا کی منازل جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی برگاہ کی خیرات ہے۔ تو یعنی نور توحید اور نور رسالت اور نور ایمان اور نور اسلام اور نور قرآن، یعنی دنیا آخرت کے تمام خزانے جو ہیں نبی کی برگاہ سے ہمیں ملیں گے، اور روحانیت و تصوف و طریقت جو ہے نبی علیہ السلام کی برگاہ تک پہنچانے کا سفر ہے، اور یہ اکرام جو ہے اس برگاہ تک لے جانے والے رہنما ہیں جی۔ اور اس لیے اولیاء کرام حقیقی میرا مراد ہے، قطعی جو ہے شریعت سے دور یا نورانیت سے دور لوگ جو ہیں ان سے تحقیق کر کے دور رہنے کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو شریعت و طریقت کے انوارات
اور علوم عطا فرمائے اللہ رب العزت، ان پر قائم رہنے اور ان پر شکر گزاری کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔